کہ پہلی جماعت سے چھٹی جماعت تک ناظرہ، ہاں جی، اور چھٹی جماعت کے بعد ترجمے کے ساتھ قرآن شریف پڑھایا جائے گا، اور یہ ایز اے مضمون، کمپلسری مضمون، کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جائے گا۔ اور اس کی ٹیکسٹ بک بورڈ نے بھی بڑی ہماری مدد کی ہے، ظاہر ہے ان کے انڈر ہی آتا ہے، تو اس میں یہ لاگو ہوگا تمام پرائیویٹ، تمام سرکاری اسکولوں میں، اور ان کو ہماری طرف سے یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ نوٹیفیکیشن وغیرہ بھی چلے گئے ہیں، اور اس قانون کا جو سارا اثر ہے وہ آج ہم جو بیج بونے جا رہے ہیں، یہ ملک کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا اور ایک قوم کی وحدت کا جو ہے یہ سگے بنیاد رکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایک جو اس کے اوپر جو بلڈنگ بنے گی، اس کی بنیادیں اتنی مضبوط ہوں گی، اس میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں الحمدللہ۔ پھر ایک دفعہ میں راز صاحب کا، ان کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میاں محمد شفیع صاحب، ختیجہ محمد ساجد احمد بھٹی کا، اور متحدہ علماء بورڈ اور تمام مکاتب فکر کے علماء کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کا تعاون بڑا ساتھ رہا ہے۔ اور پھر اس کا جو ترجمے کے حوالے سے وفاق نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو ہم نے اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء اکٹھے بیٹھے ہیں، جس میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اور وہاں متفقہ ایک ترجمہ جو ہے قرآن مجید کا وہ ایگری کیا ہے، اور وہی ہم لاگو کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ٹیچرز ٹریننگ پروگرام بھی انشاءاللہ کرا رہے ہیں۔ لوگ آتے ہیں گلیوں میں اور وہ کہتے ہیں کہ پرانے قرآن دے دیں اور نئے قرآن لے لیں۔ اس سے عرصہ دراز سے ایک سلسلہ چل رہا ہے، اتنی اہم کتاب ہے، اس پہ کیا آپ کوئی کام کریں گے؟ چونکہ اس پہ ایک بات سامنے آئی ہے کہ ایک مخصوص طبقہ فکر نے قرآن پاک کے تراجم میں کچھ ایسا کر کے اور وہ کیا، اس پہ بھی کوئی ایسا قانون بنائے؟ ہاں جی، ہے ایسا، اور قانون بنا ہوا ہے، اس میں وفاق کا بھی بنا ہوا ہے، اور ہم نے وفاق کے قانون کو اڈاپٹ کیا ہے پنجاب اسمبلی نے، اور اس کی سزا ہے باقاعدہ۔ میں سمجھ گیا ہوں جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے، اور اس کی سزا ہے باقاعدہ رکھی اس قانون میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ جہاں بھی کتاب میں حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، ساتھ لکھا جائے گا آخری نبی۔ ان کا جو ڈرامہ ہے نا کہ نبوت جاری ہے، وہ ڈرامہ ختم ہے۔ ہاں، وہاں جو کمیشن بنا ہے نا اقلیتوں کا، وہ لے لیں وہاں نمائندگی، ہم نے تو نہیں روکا ان کو، پہلے اپنے آپ کو لیکن اقلیت ڈکلیئر کرنا پڑے گا، غیر مسلم ڈکلیئر کرنا پڑے گا ان کو۔ جیسا ان کا سوال یہ تھا کہ جو مختلف قسم کے جو چھوٹے علاقے ہیں وہاں پہ نا لوگ آتے ہیں، پرانے پاک لے لیتے ہیں، نئے اپنے مطابق ترجمے کیے ہوئے ہیں، اس کے مطابق وہ لوگوں کو دے رہے ہیں، تو یہ نہیں، یہ کون سی جگہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کوئی ایک آدھ مثال دے دینا تو وہ پھر ہم جو متحدہ بورڈ ہے ان کو بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی سسٹم ہے اس کو چیک کرنے کا۔